on destroying books. On destroying books by J.C. Squire. This is very, very interesting essay. And listen it. It says in the paper that over 2 million volumes have been presented to the troops by the public. It says in the paper, یہ لکھا تھا، یہ اخبار یہ خبر دے رہا تھا، اخبار بتاتا تھا that over 2 million volumes کہ 2 ملین سے زیادہ، 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، تقریباً 20 لاکھ سے بھی زیادہ والیوم، مجموعے، کتابیں نہیں، مجموعے میں ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ کتابیں ہوں، have been presented to the troops. یہ مجموعے کتابوں کے جو مجموعے تھے 20 لاکھ سے بھی زیادہ پریزنٹڈ، پیش کیے گئے، دیے گئے، بھجوائے گئے ٹو دا ٹروپس بائی دا پبلک. ٹروپس فوجیوں کو، بائی دا پبلک عوام کی طرف سے، یعنی کہ عوام نے کتابیں جو ہیں فوجیوں کو بھجوائیں، پیش کی کہ فوجیوں کے شاید استعمال میں آ جائیں. تو یہ ایک بڑی فنی سی بات ہے نا، مطلب کہ فوجیوں کا کتابوں سے کیا کام، اور فوجیوں کو عوام نے جو ہے کتابیں بھجوائیں، اور وہ بھی کتنی، 2-4 نہیں، کوئی 100 520 یا 1000 نہیں، 10 نہیں، 20 لاکھ سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے، تو 20 لاکھ سے بھی زیادہ وہ کتابیں انہوں نے بھجوائیں. اور پھر مزید کیا کہ وہ جو بھجوائیں بھی کون سی، کہ جو گھر میں کوڑ کباڑ کی کتاب تھی نا وہ بھجوا دی. ٹھیک ہے، تو کام کی کتاب نہیں، جو کوڑ کباڑ تھا وہ بھجوا دیا. موسٹ آف دیم، نو ڈاؤٹ، ان میں سے اکثریت بلا شبہ، آر کوائٹ آرڈنری، بالکل معمولی کتابیں تھیں، اینڈ سوٹیبل، کوائٹ آرڈنری اینڈ سوٹیبل، اور سوٹیبل تھیں، آرڈنری ہونے کی سینس میں سوٹیبل تھیں. بٹ اٹ واز پبلکلی اسٹیٹڈ دا سچ ایز میگزین 20 years old، ایسی کتابیں بھجوائیں. یہ پبلکلی یہ بیان دیا گیا، اسٹیٹمنٹ آئی، بیان کیا گیا. میگزین بھیج دیے گئے، رسالے. اب فوجیوں کو رسالے بھیجنے کا مطلب ہے کہ آپ انہیں فوج یا جنگ و جدل اس سے ہٹا کے قصے کہانیوں میں ڈالنا چاہتے ہیں. اور 20 سال پرانے میگزین. ٹھیک ہے، میگزین بھی کون سے 20 سال پرانے. گائیڈس ٹو دا لیک ڈسٹرکٹ، ایسے چھوٹے موٹے سفر نامے یا ہدایت نامے سے. گائیڈ ٹو دا لیک ڈسٹرکٹ، ان کا ایک علاقہ ہے، خوبصورت علاقہ ہے لیک ڈسٹرکٹ، ورڈزورتھ اسی علاقے سے بلونگ کرتا ہے، پوئٹ ہے. تو لیک ڈسٹرکٹ کے بارے میں گائیڈ، رہنمائی، ہدایات. جیسے مری جانا ہو، کسی نے کاغان ناران جانا ہو تو اس کے بارے میں کوئی سفر نامہ سا یا کوئی ہدایت سی دے دی جائے. اینڈ بیک نمبرز آف وٹیکرز المینک. وٹیکر المینک جو ہے جنتری کو عام طور پہ کہا جاتا ہے. ایسی جنتری، جیسے جنتریاں آپ کو پتہ ہے یہاں پہ چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ سالوں کے، مہینوں کے، چھٹیوں کے، دنوں کے، اس طرح کے نام دیے گئے ہوتے ہیں. تو ایک قسم کا کیلنڈر، اور ڈیٹیل قسم کا کیلنڈر ہوتا ہے، اور کچھ ستاروں کے بارے میں، کچھ نجوم کے بارے میں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اور وٹیکرز المینک جو تھی وہ ذرا تھوڑی سی ضخیم تھی، زیادہ بڑی جنتری سٹائل کی کتاب تھی. وہ ایک والیوم تھا، مجموعہ تھا، جس میں زیادہ چیزیں، مطلب ہے کہ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا انگلینڈ کے فائنانس کے بارے میں بھی، اس کی معاشیات کے بارے میں بھی، اس کی پبلک کے بارے میں بھی، اس کی پاپولیشن کے بارے میں بھی، اس کے ٹرانسپورٹیشن کے بارے میں بھی. تو اس طرح سے کیلنڈر سے بھی ذرا تھوڑی سی زیادہ وضاحتیں اس میں دی گئی ہوئی تھیں. تو اب بیک نمبرز اس کے بھی پرانے، تازہ نہیں ہے، بھی پرانے مجموعے جو ہیں وہ بھیج دیے. ان سم کیسز، اور بعض حالات میں، ون امیجنس، کہ کوئی شخص جو ہے وہ امیجن کرتا ہے، سچ انڈائجسٹیبل گیٹ انٹو دا پارسل بائی ایکسیڈنٹ، کہ بعض کیسز میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی لوگوں نے کتابیں پیک کیں، اور ان پیکنگ کے بیچ میں کوئی ایک آدھی اس طرح کی پرانی کتاب، کوئی جنتری، کوئی رسالہ، کوئی پرانا چلا گیا. لیکن اگر بھیجیں ہی اس طرح کی کتاب، مجموعے زیادہ تر اس طرح سے، اور کام کی کتاب کوئی کہیں پہ آئے، تو پھر گمان الٹا ہو جاتا ہے نا، اس کے برعکس ہو جاتا ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ حادثاتی طور پہ اتفاقیہ طور پہ وہ کتابیں بیچ میں شامل نہیں ہوگی، پرانی بسیدہ اور بیکار کتابیں لوگوں نے بھیجی ایسی. ان سم کیسز ون امیجن، کوئی شخص جو ہے یہ گمان کر سکتا ہے سچ انڈائجسٹیبل کہ یہ اس قسم کی ناقابل ہضم قسم کی کتابیں گیٹ انٹو دا پارسل کے ڈبے میں چلی گئی ہوں گی بائی ایکسیڈنٹ، اتفاقی طور پہ. بٹ اٹ از لائکلی دیٹ دیر آر دوز ہو جمپ ایٹ دا اپرچونٹی آف گیٹنگ ریڈ آف بکس دے ڈونٹ وانٹ. تو بٹ اٹ از لائکلی، لیکن شاید ایسا تھا، ڈیٹ دیر آر دوز کہ کچھ لوگ ایسے تھے ہو جمپ ایٹ دا اپرچونٹی جنہوں نے اس کو موقع جانا، جمپ ایٹ دا اپرچونٹی موقع جانا، آف گیٹنگ ریڈ آف بکس کہ کتابوں سے نجات حاصل کریں، دے ڈونٹ وانٹ وہ کتابیں جو انہیں نہیں چاہیے. لوگوں نے یہ موقع غنیمت جانا کہ ہم جو ہے جو کتابیں ہمیں نہیں چاہیے، چلیں سارے لوگ فوجیوں کو کتابیں بھجوا رہے ہیں، ہم بھی اپنے گھر کی بیکار کتابیں جو ہیں کوڑ کباڑ کی قسم کی کتابیں، رسالے، میگزین، ڈائجسٹ، ٹھیک، ان کو ہم بھی جو ہے بھجوا دیتے ہیں. تو لوگوں نے خصوصی طور پہ ایسی چیزیں بھجوائیں. Why have they kept them if they don't want them? What a beautiful. کہ وہ کیوں اپنے پاس رکھتے؟ اگر انہیں وہ کتابیں چاہیے ہی نہیں تھی تو وہ ان کو کیوں رکھتے؟ ان کو وہ کیوں نہ ان سے جان چھڑاتے؟ But most people, especially non-bookish people, are very reluctant to throw anything that looks like a book. What a beautiful line. بہت ہی خوبصورت لائن ہے. کہتے ہیں but most people، اکثریت لوگوں کی اکثریت جو ہے، اسپیشلی نان بکش پیپل، اور خصوصی وہ لوگ جو نان بکش ہیں، جو کتاب نہیں پڑھتے نا، جو کتاب نہیں پڑھتے وہ کتاب پھینکتے بھی نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے پڑھی نہیں ہوتی، اور اس گمان میں ہوتے ہیں کہ یار اس میں پتہ نہیں کیا خاص بات ہے، بڑی کوئی قیمتی بات ہو سکتی ہے، میں نے یہ پڑھنی ہے، بس میں نے یہ پڑھنی ہے، اور پڑھتے ہوتے نہیں ہیں، نہ پڑھتے ہیں نہ اس کی جان چھوڑتے ہیں. ٹھیک، تو پڑھنے والا تو جو ہے شاید پڑھ کے وہ کیونکہ زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے، وہ پڑھ کے اس کو پتہ ہے، وہ ان کتابوں سے اس کی علم اور عقل آگے بڑھتا ہے اور وہ چیزیں آگے بھی بانٹ دیتا ہے یا ان کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن نہ پڑھنے والا تو نہ چھوڑتا نہیں اس کو، نہ وہ پڑھتا ہے نہ وہ اس کی جان چھوڑتا ہے. جیسے نالائق بچے جو ہیں وہ کتاب آگے رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں نہ کتاب چھوڑتے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ اور ایسی کتابوں سے تو جان چھڑانا اور مشکل ہوتا ہے جو باپ دادا کی ہوں. ٹھیک ہے، وہ ان کے اندر جو وراثت کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے کہ جی ہمارے ابا کی کتاب ہے، دادا کی کتاب ہے، تو نہ وہ بندہ پڑھتا ہے، نہ اپنی پڑھتا ہے، نہ باپ دادا کی کوئی کتاب پڑھتا ہے، نہ جان چھوڑتا ہے اس کی. تو وہ کتابیں ان کو ہلانا جو ہے وہ کہتا ہے کہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے ان کتابوں کو. اور ویسے بھی ایک مہذب معاشرے میں کتابوں کو پھینکنا، ویسٹ کرنا، جلانا، سیل کرنا، ڈسٹرائے کرنا، ٹھیک ہے، تو وہ ایک غیر مطلب ہے کہ ایک جسے کہہ لیں کہ اخلاقی کام سمجھا جاتا ہے، ایک ناشائستہ ہی بات سمجھی جاتی ہے کہ آپ کتاب کو پھینکیں. مطلب آپ نے کوڑا پھینکا ہوتا ہے، کوڑے کے بیچ میں آپ کتابیں نہیں نہ ڈال سکتے. ٹھیک، آپ کتابیں بیچتے ہوئے بھی نہیں اچھے لگتے. ٹھیک، کتابیں پھاڑتے بھی اچھے نہیں لگتے، کتابیں جلاتا بھی انسان اچھا نہیں لگتا. لیکن آپ کتابوں سے بھی تو کبھی جان چھڑانی ہوتی ہے نا، نہیں بھی کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ٹھیک، وہ آپ کی جگہ کو، اسپیس کو آکوپائی کر رہی ہوتی ہیں، تو کیا کیا جائے. ٹھیک، کیونکہ کتاب کے تو آنے کا راستہ تو بنا ہوا ہے، واپسی کا راستہ ہی نہیں کوئی دکھائی دیتا. تو اب اس طرح سے کتابیں پھر اکٹھی ہوتی چلی جاتی ہیں اور مشکل پیش آتی ہے. تو وہ ایسی سچویشن میں رائٹر جو ہے وہ بیان کر رہا ہے. Why have they kept them if they don't want them? But most people, especially non-bookish people, are very reluctant to throw away anything that looks like a book. جو کتاب کی مانند دکھائی دیتی ہیں ان کو وہ نہیں پھینکتے. In the most illiterate houses, illiterate جاہل ناخواندہ houses گھروں کے بیچ میں, that one knows every worthless volume, جاہل گھروں کے بیچ میں ورتھ لیس بیکار قسم کے والیوم یا مجموعے کتابوں کے پڑے ہوتے ہیں. دیٹ از bought finds its way to a shelf and stays there. جو شاید خرید لیے گئے ہوتے ہیں اور وہ شیلف میں پڑے ہوتے ہیں اور بس وہیں پہ پڑے رہتے ہیں، ان کو نہ وہ ہٹاتے ہیں، نہ پھینکتے ہیں، نہ وہ پڑھتے ہیں، نہ ان سے جان چھڑاتے ہیں. In reality it is not merely absurd to keep rubbish merely because it is printed. What a beautiful line. بہت ہی خوبصورت لائن ہے. وہ کہتا ہے کہ ان ریئلٹی، در حقیقت، اٹ از ناٹ میئرلی ابزرڈ، یہ نہ صرف اہمکانہ بات ہے، ٹھیک ہے، ٹو کیپ ربش، کہ بیکار قسم کی ربش، بکواس کو، کوڑے کرکٹ اسٹائل کی کسی چیز کو بندہ اسی لیے سنبھالے رکھے، محض اس لیے بیکاز اٹ از پرنٹڈ، کہ وہ کتاب کی شکل میں چھپا ہوا ہے. تو اگر مطلب ہے کہ کوئی چیز کتاب کی شکل میں چھپ گئی ہے اور وہ معیاری نہیں ہے، غیر معیاری ہے،
تو اب بس آپ اس لیے سنبھالتے رہیں کیونکہ وہ کتاب نما کوئی چیز ہے، تو یہ تو کوئی عقل کی بات نہیں نا، یہ تو ایک اہمکانہ سی بات ہے. اٹ از پازیٹیولی اے پبلک ڈیوٹی ٹو ڈسٹرائے دیم. تو یہ یقیناً جو ہے پبلک ڈیوٹی ہے کہ ایسی بیکار چیزوں سے جان چھڑائیں گے تو آپ اچھی کتاب لے کے آ سکیں گے نا، تو ان کو ڈسٹرائے کیا جائے. ڈسٹرکشن ناٹ میئرلی میکس مور روم، اس تباہی سے اس ڈسٹرکشن سے میئرلی میکس مور روم، اس سے نہ صرف نئی جگہ پیدا ہوگی فار نیو بکس، نئی کتابوں کی، بٹ سیوز ونز ہائرس، بلکہ وہ آپ کے وارثین کو بھی بچا لے گی، آپ کے وارثوں کو بھی بچا لے گی. دا ٹربل آف سارٹنگ آؤٹ دا ربش اور سارٹنگ اٹ، تو وہ آپ کو، آپ کے وارثین کو، آپ کے بچوں کو بھی بچا لے گی اس بیکار کتابوں کو اور اچھی کتابوں کو مکس ہونے سے یا ان کو علیحدہ علیحدہ کرنے سے، ورنہ جو ہے وہ ایک کوڑے کی شکل میں ڈھیر لگتا چلا جائے گا. چلیں تھوڑا سا اور پڑھتے ہیں. بٹ اٹ از ناٹ آلویز ایزی ٹو ڈسٹرائے بکس، لیکن کتابوں کو ڈسٹرائے کرنا، ان کو تلف کرنا اتنا آسان نہیں ہے. دے مے ناٹ ہیو ایز مینی لائفز ایز اے کیٹ. واٹ اے بیوٹیفل لائن. تو بہت ہی خوبصورت تحریر ہے. وہ کہتا ہے کہ جیسے بلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بلی کی جو ہے کئی زندگیاں ہوتی ہیں، 9 زندگیاں ہوتی ہیں، یا مختلف محاورے ہیں، 100 زندگیاں بھی کہتے ہیں، کہ وہ 100 دفعہ بھی گرتی ہے نا. جیسے عام کوئی اور جانور یا انسان گرے تو اس کو چوٹ لگتی ہے اور ڈیمیج ہوتا ہے، بعض دفعہ ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، لیکن بلی جو ایسی لچکدار سی ہوتی ہے اور ایسی لائٹ ویٹ ہوتی ہے کہ وہ کئی دفعہ گرتی ہے اور لیکن اس کو کوئی چوٹ نہیں لگتی، وہ ایسے ہی جو ہے بس پھر اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ شاید کتاب کی اتنی زندگیاں تو نہیں ہیں جتنی کہ بلی کی زندگیاں ہیں. They may not have as many lives as a cat, but they are certainly die hard. لیکن یہ ہوتی بڑی اڑیل قسم کی ہے. ڈائی ہارڈ مطلب ہے کہ سخت گیر، اڑیل قسم کی، کہ جیسے بلی جو ہے اس کو بھی چوٹ نہیں لگتی یا مرتی نہیں ہے، اسی طرح کتابیں بھی جو ہے نا وہ تباہ نہیں ہوتی ہیں، وہ تلف نہیں ہوتی آسانی سے، ڈائی ہارڈ ہوتی ہیں، بڑی سخت ہوتی ہیں. And it is sometimes difficult to find a scaffold for them. scaffold کا بیسیکلی تو مطلب ہوتا ہے تختہ دار، پھانسی کا تختہ. تو اب کتاب کو تو بہرحال پھانسی نہیں دی جا سکتی، یعنی کہ یہاں پہ مطلب ہے کہ ان کو ختم کرنا، ان کو تلف کرنا. تو کہتا ہے کتابوں کو تلف کرنا جو ہے نا بہرحال جو ہے ایک مشکل کام ہوتا ہے. This difficulty once brought me almost within the shadow of the rope. What a beautiful. کہتا ہے اسی مشکل نے، اسی جھنجھلاہٹ نے مجھے ایک دفعہ رسی کے سائے تلے لا کھڑا کیا. رسی کے سائے سے مطلب کہ شیڈو آف دا روپ کا مطلب پھانسی کا پھندا. ٹھیک ہے، شیڈو آف دا روپ رسی کو کہتے ہیں نا. تو پھانسی کے پھندے تک میں آنے والا ہو گیا تھا. تو اسی مسئلے کے حل کے لیے کیا کہ میں کتابیں پھینکتا میرے پہ جو ہے قتل کا الزام لگنے والا تھا. I was living in a small، اب وہ سٹوری بتاتا ہے. I was living in a small and as Shakespeare would say، میں ایک چھوٹے، یا جس کو شیکسپیئر اس انداز سے بیان کرے گا، heaven kissing flat، جس کو شیکسپیئر شاید جو ہے فلک بوس عمارت کہے گا، فلیٹ ان چیلسیا کے مقام کے اوپر. میں ایک اونچے جو ہے فلیٹ میں رہتا تھا، کئی منزلہ عمارت تھی، اس کے ایک فلیٹ میں تھا میں. اینڈ بکس آف انفیریئر، اور وہاں پہ کیا تھا کہ میرے پاس جو ہے نا بیکار قسم کی، بے وقت، انفیریئر، ادنا درجے کی کتابیں اکٹھی ہو گئیں. لوگ آتے تھے، مجھے دوست آتے تھے ملنے کے لیے، ہاتھ میں کتابیں پکڑ کے آتے تھے ایسے ہی، اور جاتے ہوئے جو کتاب میرے ہی فلیٹ میں چھوڑ کے چلے جاتے تھے. وہ ایسا چپ کے جو ہے ایک کتاب جو ہے ایسے لے آتے تھے پڑھنے کے بہانے یا شیئر کرنے کے بہانے، یا اور میرے گھر میں چھوڑ کے آگے چلے جاتے تھے. انہوں نے جو ہے اپنی کتابوں سے جان چھڑانے کا یہ اچھا طریقہ تلاش کیا تھا. اور کہتے ہیں میں نے نوٹ نہیں کیا شروع میں، اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ اچھا خاصا ڈھیر جو ہے کوڑ کا باڑ اکٹھا ہو گیا، بیکار قسم کی کتابیں اکٹھی ہو گئی ہیں. تو بڑا ایک ہیومر ہے اس کے بیچ میں، مزاح کا پہلو ہے بڑا خوبصورت طریقے سے. اینڈ بکس آف انفیریئر مائنر ورس، معمولی قسم کی شاعری، گریجولی ایکیومولیٹڈ، آہستہ آہستہ ایکیومولیٹ، اکٹھی ہو گئی. there until at last I was faced with alternative of either evicting the books or else leaving them in soul. تو کہتا ہے کہ اتنی زیادہ وہ اکٹھی ہو گئیں کہ اب میرے پاس 2 چارے تھے، آلٹرنیٹو تھے، 2 نیم البدل صورتحال تھیں. آف either evicting the books، یا تو کتابوں کو نکال دوں، یا جو ہے خود اس فلیٹ سے نکل جاؤں اور یہ فلیٹ جو ہے کتابوں کے حوالے کر دوں. کہتے ہیں ایک ہی جتنا مشکل کام تھا، خود فلیٹ سے نکل جانا
ٹھیک ہے، وہ بھی بڑا مشکل کام ہے کہ گھر چھوڑ کے آپ نکل جائیں، آپ کہاں پہ جائیں. اور کہتے ہیں اتنا ہی مشکل کام تھا کہ ان کتابوں کا میں کیا کروں، ان کو کیسے نکالوں. اگر جلاتا ہوں تو بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک، لوگ بڑا معیوب سمجھتے ہیں کہ کتابیں جلائی جا رہی ہیں. بیچتا ہوں تو وہ بھی بڑا معیوب ہے، پڑھنے کے قابل یہ ہے نہیں ہے. ٹھیک، اور کیا کہتے ہیں کہ انہیں کوڑے میں بھی نہیں پھینکا جا سکتا، تو کہتا ہے کہ اور رکھا بھی نہیں جا سکتا. تو وہ کہتا ہے کہ میں بڑی اب الجھن کا، جو جلاہٹ کا شکار ہو گیا. تو لیونگ دیم ان سول، یا اکیلے ان کو چھوڑ دوں. انڈسٹربڈ ٹیننسی، کہ یہ انڈسٹرب، ان کو کوئی تنگ نہ کرے. ٹیننسی، کرائے کی جگہ پہ یہ رہ لیں. اینڈ ٹیکنگ رومز ایلس ویئر فار مائی سیلف، اور میں کہیں اور چلا جاؤں، گھر چھوڑ دوں. Now no one would have bought these books، اب کوئی ان کتابوں کو خریدے گا بھی نہیں، اتنی پرانی. I therefore had to throw them away، میں نے فیصلہ کیا کہ ان کو میں پھینک دوں گا. or wipe them off the map altogether، یا انہیں نقشے سے مٹا دوں گا مکمل طور پہ altogether. but how، کیسے، یہ تو فیصلہ کیا کہ ان سے نجات پاتا ہوں، لیکن کیسے. there were scores of them، score کہتے ہیں BCO، تو وہ BCO کتابیں تھیں. I had no kitchen range، میرے پاس کوئی کچن رینج بھی نہیں تھا، کوئی ایسا اسٹرانگ، کوئی ایسا طاقتور چولہا بھی نہیں تھا جس میں ان کو جلاتا. and could not toast them on the gas cooker، اور جو ہے میں کوئی کوکر کے اوپر یا جو ہے کوئی ایسا ان کا ٹوسٹ بھی نہیں تھا کر سکتا، جلا نہیں تھا سکتا. اور consume them leaf by leaf، اور ان ساروں کو پھاڑ بھی نہیں تھا سکتا نا، ایک ایک صفحہ کر کے ان کو جلاتا. اکٹھی کتاب رکھ دی جائے تو وہ جلتی بھی نہیں ہے نا، اتنی موٹی سی ہوتی ہے اور اتنی وہ ٹائٹ باؤنڈ ہوئی ہوتی ہے اس طرح سے، وہ کہ ایک پتھر کی طرح وہ لگتی ہے، سخت ہوتی ہے، اس کو آگ نہیں پکڑتی. ٹھیک، تو لیف بائی لیف، ایک ایک صفحہ کر کے پھاڑ کے بھی جو ہے کتنی کتابیں میں یوں جلا سکتا تھا. ان مائی اسمال اسٹڈی فائر، تو وہ اپنی اس جگہ پہ میں کتنی کو کتابیں جلا سکتا تھا اپنے فائر جو انگیٹھی تھی. For it is almost as hopeless to try to burn a book without opening it is as to try to burn a piece of granite. What a beautiful line. تو کہتا ہے کہ for it is almost as hopeless، یہ اتنی ہی مایوس کن بات تھی، to try to burn، کہ جلایا جائے a book، ایک کتاب کو without opening، بغیر کھولے ہوئے، ورکا کیے ہوئے، اس کو بند کا بند جلانا ایسے ہی تھا as to try to burn a piece of granite. جیسے گرینائٹ ایک بڑا سخت پتھر ہوتا ہے، جیسے گرینائٹ کو کتابیں جب ہوتی ہیں، اور ہمارے ہاں تو ذرا عام پیپر پہ چھپتی ہے، لیکن ویسٹ کی کتابیں بڑے اچھے کاغذ پہ چھپی جاتی ہیں، اور بڑی ان کی ایک اچھی لک ہوتی ہے، اسٹرینتھ ہوتی ہے، اور بڑی سخت ہوتی ہیں وہ، یعنی کہ ایک لوز نہیں ہوتی. تو کہتا ہے ان کو جلانا ایسے ہی تھا جیسے پتھر کو آگ لگانا. سو ان دا اینڈ آئی ڈٹرمنڈ ٹو ڈو ٹو دیم، میں نے فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ میں وہی سلوک کروں گا. وٹ ٹو سو مینی پیپل ڈو ٹو دا کٹنس، جو بہت سارے لوگ کٹنس کے ساتھ کرتے ہیں، بلی کے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو پھر ایک ہیومر کے انداز میں وہ کہتا ہے ان کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو بلی کے بچوں سے کیا جاتا ہے. سو ان دا اینڈ، لہٰذا آخر میں، آئی ڈٹرمنڈ ٹو ڈو ٹو دیم واٹ سو مینی پیپل ڈو ٹو دا کٹنس، ٹائی دیم آپ، کہ ان کو میں باندھوں گا، اینڈ کنسائن، حوالے کر دوں گا، دیم انٹو دا ریور، دریا کے حوالے. جیسے لوگ جو ہے بلی کے بچے سے جان چھڑانے کے لیے بعض دفعہ جو ہے ان بلی کے بچوں کو تھیلے میں ڈال کے دریا میں پھینک دیتے ہیں، کیونکہ بلی کو اگر باہر بھی چھوڑ کے آئیں وہ پھر واپس آ جاتی ہے. آئی امپرووائزڈ اے سیک، امپرووائز مینس ارینج کرنا، مہیا کرنا، حاصل کرنا. میں نے ایک بوری کا بندوبست کیا. اسٹف دا بکس انٹو اٹ، کتابوں کو ان کے اندر ٹھونسا، بھرا. پٹ اٹ اوور مائی شولڈر، بیگ کو اپنے کندھے پہ ڈالا. اینڈ وینٹ ڈاؤن دا اسٹیئرز انٹو دا ڈارکنیس، اور پھر تاریکی کے بیچ میں، اندھیرے کے بیچ میں ان کو لے کے چل پڑا کہ ان کو کہیں پہ دریا میں پھینکوں. لمٹ ہے یہاں تک، سمجھ آ گئی جی؟